اسلاف کا معمول یہ تھا کہ جب مثالیں پڑھتے اور مثال بھی سمجھ میں نہیں آتی تو اسلاف کا معاملہ یہ ہوتا کہ اللہ کے پاس رونے بیٹھ جاتے اور کہتے اے اللہ تو سمجھانے کے لیے مثال دیا ہے، لیکن وہ سمجھانے کی جو مثال ہے وہ مثال بھی مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے، تو اے اللہ کہیں تو ناراض تو نہیں ہے؟ قرآن کی مثالوں کو سمجھنا بھی معمولی بات نہیں ہے، یاد رکھیے۔ بدبختو، تم اپنے مال کا پورا حصہ، پورا نفع اٹھا کے دے دیے، کس کے خلاف؟ رسول سے جنگ کرنے کے خلاف، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو حفاظت کے لیے بڑا انفاق کیا، لیکن کل قیامت کے دن آؤ یہی انفاق کی وجہ سے زبردست عذاب ملے گا تمہیں۔ ہم دراصل صحف ابراہیم کو بھی مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ تو اس حیثیت سے کل کتاب کو ماننے والے کون؟ ہم ہی ہیں۔ اس واسطے ہم کیا کرتے ہیں، بھائی یہودی ہے، عیسائی ہے، فلاں ہے، لیکن ہے تو کوئی کتاب کو ماننے والا، ہمارے کسی نبی کا کیا ہے نام لینے والا، تو ایسی محبت تھوڑی سی آ ہی جاتی ہے۔ لیکن وہ بدبخت کل کتاب کو مانتے ہیں، یہودی ہے تو عیسائیوں کو بھی مانتا نہیں اور مسلمانوں کو بھی مانتا نہیں، عیسائی ہے تو اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، تو اس واسطے وہ کبھی تم سے محبت نہیں کر سکتے جی۔ اس واسطے تم بھی کبھی ان سے محبت نہ کرو دلی طور پر۔ بھائی میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سازشیں اللہ کے رسول کے خلاف ہوئی، جتنا کچھ کیا ہے کٹر یہودی تھے، کیا آج کے یہودی ہیں وہ؟ آج کتنے کی پرواہ نہیں، اس سے زیادہ کٹر نہیں تھے وہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے کہ خلاف میں تم اٹھو، اگر تقوی اور صبر رہے گا تو ان کا کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ تو کیا یہ وعدہ آج نہیں ہے؟ 3000 فرشتے اتریں گے، نبی کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ 5000 فرشتے اتریں گے۔ یہ سب دراصل کیوں؟ تمہارے دل کے اطمینان کے لیے، ورنہ اللہ کو فرشتوں کے ذریعے ہی مدد کرنا ضروری کیا بھی نہیں ہے۔ اللہ کن فیکون کا مالک ہے، بغیر فرشتوں کی بھی تمہارے لیے مدد کر سکتا ہے، کیونکہ مدد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے، یقین تو اسی پر رکھنا چاہیے۔ لیکن اللہ نے خوشخبریاں کیوں دی؟ تاکہ تمہارا دل بھی اطمینان میں رہے کہ فرشتے ہماری مدد کو آئیں گے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ فرمایا کہ جو لوگ انفاق کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی کے اندر، ان کے انفاق کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اچانک ایک تند آندھی آ گئی، یعنی ایسی ہوا چلی جس کے اندر کیا تھا، پالا پڑا ہوا تھا، اور وہ قوم کی جو کھیتی تھی وہ پوری کھیتی کو جلا کر راکھ کر دیا، جو اپنے نفسوں پر کیا ہے ظلم کیے بیٹھے ہوئے تھے، فاہلکت، اور سب کا سب ہلاک ہو گیا۔ وما کان اللہ لیظلم وما ظلمهم اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن انفسهم یظلمون، ان بدبختوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ یعنی مسئلہ یہ ہے، کچھ تو ہیں جو اللہ کی راہ میں خیرات کی، لیکن جب بدر ہو گئی خاص طور پر، کیونکہ اب آ رہا ہے غزوہ احد کا لمبا تبصرہ چلے گا، اور غزوہ بدر میں تو آپ سب کو معلوم ہے بڑی شاندار فتح ہوئی تھی۔ اب اس فتح کے بعد مشرکین مکہ کا جو سب سے اہم ترین چیز جو بنی تھی نا ان کے اندر، وہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول اور اللہ کے اس دین کے خلاف فوجی مہم کو تیار کرنا، اور اس میں کیا کر رہے تھے؟ یہ اپنا تن من دھن لگا رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بدر کس واسطے ہوئی؟ ابو سفیان کا ایک قافلہ آ رہا تھا جس میں صرف اور صرف 40 آدمی ہی حفاظت کے لیے تھے، اور اس کے اندر سونا چاندی کروڑوں روپیے کا تھا۔ اب اللہ کے رسول کو معلوم ہوا تو اللہ کے رسول نے کیا کیا کہ اپنے فوج کو لے کے نکلے، لیکن وہ قافلہ بچ کر نکل گیا اور غزوہ بدر پیش آ گئی۔ اب یہ قافلہ بخیر و عافیت جب مکہ پہنچ گیا اور یہ لوگ بدر میں شکست کھائے، تو یہ جتنے لوگ واپس آئے جو بچے کچے لوگ تھے قریش نے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بھی نفع دیا ہے اس میں، کیونکہ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو تو مانتے تھے، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ دیکھو اب اگلا جو رسول کے خلاف میں ہم جنگ لڑیں گے نا جی، اس میں یہ پورا مال خرچ کر دیں گے، کوئی منافع نہیں لے گا۔ انہوں نے بھی انفاق کیا، بہت بڑا انفاق،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک انفاق تم سے بھی کہا گیا کہ ایمان کی حالت میں دین کی اسٹیبلشمنٹ، دین کے لیے انفاق کرو، وہ تو اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ رکھتا ہے، لیکن کافر و مشرک بھی انفاق کرتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں کرتے ہیں نا، سندل غرس کے لیے 1 لاکھ دیے بھائی بتاؤ، یہ بھی انفاق ہی تو ہے۔ اور یہ انفاق دے کے سمجھتا کیا ہے بندہ، ارے بھائی میں کتنا بھی گنہگار ہوں لیکن میں بھی دیتا ہوں بھائی اللہ کی راہ میں۔ تو ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ایسے انفاق جو کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، جن کے پاس توحید ہی نہیں ہے، یا دین کے خلاف کام ہونے میں یا دین کے رکاوٹ میں انفاق کرتے ہیں نا، اور سمجھتے ہیں ہم نے بہت کچھ کر لیا، ان کے انفاق کی مثال یہ ہے کہ کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت۔ ان کے انفاق کی مثال کو بھی سمجھنا بہت اہم چیز ہے۔ قرآن کی مثالوں کو سمجھنا اگر نہیں آتا ہے تو اسلاف رونے بیٹھ جاتے۔ اسلاف کا معمول یہ تھا کہ جب مثالیں پڑھتے اور مثال بھی سمجھ میں نہیں آتی تو اسلاف کا معاملہ یہ ہوتا کہ اللہ کے پاس رونے بیٹھ جاتے اور کہتے اے اللہ تو سمجھانے کے لیے مثال دیا ہے، لیکن وہ سمجھانے کی جو مثال ہے وہ مثال بھی مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے، تو اللہ کہیں تو ناراض تو نہیں ہے؟ قرآن کی مثالوں کو سمجھنا بھی معمولی بات نہیں ہے، یاد رکھیے، جب تک کہ اسے غور و فکر نہیں۔ یہ بھی بڑی اہم ترین مثال ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ قوم ہے جس کی کھیتیاں ہیں بہت، اور اس پر ان کو بڑا مان ہے، بڑا تکیہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہماری کھیتیاں ہیں، ہم پنپ لیں گے، ہم جی لیں گے، لیکن ہے ظالم، کفر ہے اس کے اندر، اور جس کھیتی پر وہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں اچانک اللہ کی طرف سے ایک آندھی چلتی ہے، خاص کر سرن کا مطلب ہے وہ آندھی جس کے اندر آگ ہوتی ہے، یا وہ آندھی جس کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتی ہے جی، ہوا چلتی ہے اور برف ایسی پڑتی ہے، برف کی وجہ سے چیزیں برباد ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی آندھی چلتی ہے جو آگ کی لو اتنی ہوتی ہے کہ آگ کی لو کی وجہ سے تمام کی تمام کھیتی جلس جاتی ہے نا، سرن۔ تو اللہ بھی اچانک ایک ایسی ہوا بھیجتا ہے جس میں پالا پڑا ہوا ہو، اور یہ ظالم قوم جو سمجھتی ہے کہ ہماری بڑی بڑی کھیتیاں ہیں سب کے سب برباد ہو کے رہ جاتی ہے، ان کو کوئی نفع نہیں ملتا۔ ایسی ہی حالت ہے ان کے انفاق کی کہ یہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑا سندل عرس کے لیے دیا، ہم نے بڑی کیا ہے گنبد بنا دی، ہم نے کیا ہے اجمیر کے درگاہ پہ سونا چڑھایا، یہ کیا، اور ہم کل کیا ہے ہمارے معین الدین چشتی آ کے سیدھا پکڑ کے جنت لے جائیں گے، اللہ کے فرشتے پکڑ کے سیدھا جہنم میں پھینکیں گے، تب معلوم ہوگا ارے ہم نے تو کچھ کمایا ہی نہیں، فاہلکت۔ یہی حال اس وقت کے مشرکین مکہ کو اللہ کہہ رہا ہے، بدبختو تم اپنے مال کا پورا حصہ پورا نفع اٹھا کے دے دیے، کس کے خلاف؟ رسول سے جنگ کرنے کے خلاف، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو حفاظت کے لیے بڑا انفاق کیا، لیکن کل قیامت کے دن آؤ یہی انفاق کی وجہ سے زبردست عذاب ملے گا تمہیں۔ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یہ ظلم تم نے اپنے آپ پر خود کیا، اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا۔ کہا کہ دیکھو ہرگز ان کو نہ بناؤ جگری دوست۔ پھر آ گئی وہ بات پہلے جو پڑھا تھا، یہاں سختی کے ساتھ منع ہے، یہود و نصارہ کو کبھی جگری نہ بناؤ، جگری یار نہ بناؤ۔ بطانہ اصل میں کیا ہے، بطن سے نکلا ہے، بطن سے بطانہ۔ بطن کے اندر کیا ہے؟ مرغئی، کھانا، بڑے سموسے، فروٹ، سوپ، لیکن چھپا کر رکھ لے کوئی نہیں، کہتے بھی دکھتا نہیں، دکھتا نا، ہاں اسی سے رازداری نکلتی ہے۔ رازدار دوست نہ بناؤ، ہاں کوئی تجارت ہے، کوئی بات چیت ہے وہ کر لے، کوئی مسئلہ، رازدار نہ بناؤ۔ اور عربی میں بطانہ اس کو بھی کہتے ہیں جو نارمل لباس کے اندر ایک لباس پہنتے ہیں نا، اسے بطانہ بولتے ہیں۔ ہم کیا پہنتے ہیں؟ بنین، بنین ہے نا، بطانہ ہے۔ کیوں؟ وہ بنین کے اور جسم کے درمیان کیا نہیں ہے، کیا بھی راز نہیں ہے، دونوں لکو ہیں وہ، تو اسے بھی بطانہ بولتے۔ تو فرمایا کہ لا تتخذوا بطانہ، دیکھو جگری یار نہ بناؤ کسی کو بھی۔ کیوں نہ بناؤ؟ من دونکم لا یعلونکم خبالا، کہ تم اللہ تبارک و تعالی مسلمان یعنی صحابہ کے علاوہ، اللہ والوں کے علاوہ کسی کو رازدار نہ بناؤ۔ کیوں؟ لا یعلونکم خبالا، تمہاری بربادی میں یہ کبھی نہیں پیچھے ہٹتے، موقع ملتے ہی ماریں گے تم نہ، یاد رکھو۔ آج بہت اچھا ہے انہیں، کل موقع مل گیا، فساد کچھ ہو رہا ہے، پہلے ماریں گا تمہارے دروازے کو کون ہے؟ تمہارا پڑوسی۔ اور یہ ہوا ہے، آنکھوں دیکھا ہوا ہے۔
یاد رکھیے، تاریخ پڑھ جائیے 1947 میں کیا ہوا اس ہندوستان کے اندر، آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے آپ کو، بلکہ آنسو بہ بہ کے کیا خون بہنے لگے گا، اس حد تک ہمیں مارا گیا، پتہ ہی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں آزادی خوشی ہے، ارے جب معلوم ہو گیا گورنمنٹ ہماری ہے، بچوں کو بھی ذبح کر کے کاٹ کے مار دیا گیا، حاملہ عورتوں کا ننگا جلوس نکالا گیا اس ہندوستان کے اندر، اور نکالنے والے کون تھے؟ پڑوسی رہنے والے وہی کافر تھے جو کم از کم 50 سال 60 سال ایک ہی پلیٹ میں کھائے تھے۔ پتہ ہے ہم کو کچھ پتہ نہیں، نہ تاریخ پتہ ہے نہ کچھ کیا ہے، اخبار پتہ ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ لا یعلونکم خبالا، یہ تمہیں برباد کرنے میں کبھی نہیں پیچھے ہٹیں گے۔ ہاں، ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں کہ تم پر ہمیشہ بربادی آتے رہے، تکالیف آتے رہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہوں سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ بغض کی وجہ سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ بہت کم ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، لیکن ان کے سینوں میں جو چھپا ہوا ہے تمہارے خلاف وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ یاد رکھو، یہ بول جاتے ہیں نا کبھی کبھی ہمارے خلاف، اتنا ہی غصہ نہیں ہے ان کو، اس سے بڑھ کر وہ ہے جو چھپا کے رکھے ہوئے۔ ہاں، یہ چائے والا نہیں بولا تھا ایک انٹرویو میں کہ گجرات میں کیوں فسادات ہوئے، تو نہیں بولا تھا، ارے کار کے نیچے کوئی کتا آ کے مر جاتا ہے تو کیا کریں گے ہم؟ کس کو بول رہا تھا؟ ہم ہی کو تو بول رہا تھا۔ ایک کتا مر جانے پہ آپ کار کھڑا کے وہیں پر کیا رونا شروع کر دیں گے کیا؟ کتا مرا بول کے جائیں گے، ویسے ہی ہم نے مارا۔ جب بولنے والا اس حد تک بول رہا ہے تو موقع ملے گا تو چھوڑے گا بھی کیا؟ تو یہی کہتا ہے اللہ تعالیٰ، جو ظاہر میں یہ بول رہے ہیں خلاف تمہارے، اصل میں باطن میں بہت ہے ان کے پاس ابھی، وما تخفی صدورہم اکبر، غصہ یہ دبائے ہوئے ہیں اپنے سینوں کے اندر جو بہت خلاف ہے تمہارے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، کہ دیکھو یہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی کھول کھول کے آیتیں بیان کر رہا ہے تاکہ تم عقل پکڑو، سنو، سمجھو، پڑھو قرآن کو، تب معلوم ہوگا کیا کر رہے ہو تم۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، دیکھو ان کی کچھ اچھائیوں سے تم ہی تو وہ لوگ ہو جو ان سے محبت کرتے ہو۔ بڑا 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 یونیک طریقہ ہے سکھانے کا، کس حد تک تمہیں کیا کرنا ہے، بڑا یونیک۔ صحابہ کو دیکھ کے اللہ تبارک و تعالی، ہاں انتم اولائی تحبونہم، تم ہو وہ نرم دل جو ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، یہ کبھی بھی تم سے محبت نہیں کرتے۔ ہم ہیں بیچارے، ان کے کام دیکھ کے کیا ہے، کتنے کی اچھے کا مہینہ بھائی، محبت کرنے لگتے عیسائی یہودیوں سے۔ اللہ کہتا ہے کہ کسی منزل پہ یہ بدبخت تم سے محبت نہیں کرتے، تم ہو جو ان کے کرتوتوں کو بھول کے محبت کرنے لگتے ہو کبھی کبھی، کبھی نہ کرو۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم، تم محبت کر لیتے ہو، ولا یحبونکم، وہ ہرگز تم سے محبت نہیں کرتے، کیوں؟ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم پورے کتاب پر ایمان لاتے ہو نا جی، اس واسطے کیا ہے، وہ بھی ایک نبی کے ماننے والے بول کے کبھی کبھی محبت پیدا ہو جاتی۔ یا رب، سمجھانے کا بھی کیا انداز ہے یا رب۔ فرمایا کہ تؤمنون بالکتاب کلہ، دیکھو دیکھو ذرا، ہم دراصل صحف ابراہیم کو بھی مانتے ہیں، ہے نا جی، ہے نا، تورات کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ تو اس حیثیت سے کل کتاب کو ماننے والے کون؟ ہم ہی ہیں۔ اس واسطے ہم کیا کرتے ہیں، بھائی یہودی ہے، عیسائی ہے، فلاں ہے، لیکن ہے تو کوئی کتاب کو ماننے والا، ہمارے کسی نبی کا کیا ہے، نام لینے والا، تو ایسی محبت تھوڑی سی آ ہی جاتی ہے۔ لیکن وہ بدبخت کل کتاب کو مانتے ہیں، یہودی ہے تو عیسائیوں کو بھی مانتا نہیں اور مسلمانوں کو بھی مانتا نہیں، عیسائی ہے تو اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، تو اس واسطے وہ کبھی تم سے محبت نہیں کر سکتے جی، اس واسطے تم بھی کبھی ان سے محبت نہ کرو دلی طور پر۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، لیکن جب یہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو مارے غصے کے اپنے انگلیوں کو چبانے لگتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے وہ تصاویر اتارے ہیں ان کے، گویا کہ ہم کیا ہیں، تصویر دیکھ رہے ہیں ان الفاظ میں۔ یہ صرف رب کا کلام ہی ہو سکتا ہے جو ایسے آپ کو بیان کرے۔
حالت کو کیسے عکاسی کیا ہے دیکھیے قرآن. تمہارے سامنے تو بڑی خوش اخلاقی سے مل جاتے ہیں یہ بدبخت، لیکن صحابہ یاد رکھو جب یہ تنہائی میں ہوتے ہیں مارے غصے کے اپنی انگلیوں کو چبانے لگتے ہیں. انملہ کی جمع انامل ہے. عضو علیکم الانامل من الغضب کیا ہے؟ انتہائی غصے میں انسان کچھ نہیں کر سکتا نا، تب کیا کرتا بولو؟ اپنی انگلیاں چباتا. دیکھو پہ غصہ آ رہا ہے ماریں گے بولو، لیکن مار نہیں سکتا انہیں، سامنے بڑا آدمی کھڑا ہے. وہ غصے کو کیا کرتا انہیں اظہار کرنے کی ایک شکل کیا ہے کہ تو انگلیاں چباتا. وہی اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے مارے غصے کے وہ لوگ تو انگلیاں چباتے ہیں تنہائی میں. اب اللہ کا دیکھیے فرمان، یا رب اس پہ تو قربان ہونے کو جی چاہتا ہے. فرمایا کہ اللہ کے رسول کہہ دیجئے قل موتوا بغیظکم، مرو اپنے غضب میں جا کے، غصے میں مرو، جاؤ، کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہمارا. قل موتوا بغیظکم، جاؤ غصے میں مرو، ہمارے اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تبارک و تعالی دلوں میں جو کچھ بھی ہے وہ جانتا ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، دیکھو اگر تمہارے واسطے کوئی برائی چھوتی ہے، کوئی برائی آتی ہے، ان کو بہت اچھا ہوتا ہے، خوشی سے ناچنے لگتے ہیں. یہ کیفیت کن کی ہے؟ ڈر جانا چاہیے. ہاں آج بھی ہمارے اندر کئی فرقے ہیں، جب توحید کو زک پہنچتی ہے، توحید کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ خوش ہوتے ہیں. کون؟ ارے خون. سمجھنے کے لیے بھی کیا ہونا چاہیے؟ عقل ہونا چاہیے. ہاں تو فرمایا کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، جب تمہارے لیے کوئی برائی چھوتی ہے تو ان کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے. وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، اور جب تمہارے لیے کوئی برائی پہنچتی ہے تو یہ خوشی سے ناچنے لگتے ہیں. اچھائی پہنچی تو یہ ان کو بہت برا محسوس ہوتا ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، کوئی اچھائی پہنچی تو بہت ان کو کیا ہے؟ افسوس ہوتا ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، لیکن کوئی برائی مسلمانوں کو پہنچتی ہے تو یہ خوشی سے ناچنے لگتے ہیں کہ واہ یہ بیٹھ کو دیکھ لے گا جی، ہوں گا وہ ہوا جی. ہاں یہ آج کون کر رہے ہیں توحید کے خلاف، ان کو دیکھ لینا چاہیے وہ کہاں ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، لیکن مسلمانوں سنو، یہ کچھ بھی کر لیں تمہارے خلاف، اگر تمہارے اندر یہ دو پوائنٹ ہوں، تصبروا وتتقوا، صبر اور تقوی، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی تمہارے خلاف. اللہ گارنٹی دیتا ہے. شرط صبر اور تقوی ہے. یاد رکھو آج بھی اٹھو. کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولوی صاحب آج کام ہو ہی نہیں سکتا، آج فلاں ہے، یہ کمپیوٹر ہے، ذرا سا معلوم ہوا تمہاری پوری کیا نیست تو نابود کر دیں گے، اڑا دیں گے. کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کا کلام برحق ہے. آج بھی اٹھو دین کے لیے، آج بھی کام کرو، تمہارا بال بھی بیگا نہیں کر سکتا کوئی بھی، کیونکہ رب کہتا ہے کہ تمہیں اگر صبر اور تقوی ہے تو یہ کچھ نہیں کر سکتے تمہیں. لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کا کوئی قید، ان کا کوئی مکر نہیں چل سکتا. اللہ محافظ ہے. ہم ڈرپک ہیں جی، اصل میں ہم اٹھنا ہی تیار نہیں ہوتے، ہم کچھ کرنے کو تیار ہی ہوتے نہیں، ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہے ہیں. خالی نمازیں روزے رکھ لی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کوئی اٹھ کے بولنے والا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، ہمارے ساتھ کیوں ایسا سلوک ہو رہا ہے. کوئی نہیں ہے بولنے والا. ورنہ تو اگر کوئی انسان ہمت کر کے نکل جائے نا، یاد رکھو اللہ کہتا ہے میں سپورٹ کرنے والا ہوں تمہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ کوئی صلاح الدین نہیں ہے. افسوس یہ ہے مائیں بانجھ ہو چکی ہیں کوئی صلاح الدین پیدا کرنے سے. کوئی عمر بن الخطاب نہیں آیا ہے. رہے پھر سب سطحی لوگ اور ڈرانے والے ہی ہیں، تو معاشرہ بالکل مردہ ہو گیا ہے. ورنہ تو اللہ کا پورا وعدہ ہے کہ تصبروا وتتقوا لا یضرکم. بھائی میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سازشیں اللہ کے رسول کے خلاف ہوئی، جتنا کچھ کیا ہے کٹر یہودی تھے، کیا آج کے یہودی ہیں وہ؟ آج کتنے کی پرواہ نہیں، اس سے زیادہ کٹر نہیں تھے وہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے کہ خلاف میں تم اٹھو، اگر تقوی اور صبر رہے گا تو ان کا کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی. تو کیا یہ وعدہ آج نہیں ہے؟ لیکن اٹھنے کو ہی تیار نہیں ہے نا، کچھ کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے نا. کچھ کرتا بھی ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. پہلے انہیں کہیں کرتا، ہمیں نہیں کرتے، بعد میں ہمیں سب ہمارا نام مانگا.
کرنے والوں کو بھی بٹھا ڈالتے فوراً، تو بھی کرنا کو. یہ حالت ہے ہماری. کھیکڑے کی چال جو ہوتی ہے نا، یہی حال ہے ہمارا. تو ان اللہ بما یعملون محیط، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں وہ تمام اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے. سب جانتا ہے ان کی سازشیں کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں، کون کب کیا کر رہا ہے، کیا کیا پلاننگ ہو رہی ہے، یہ سب کا سب جانتا ہے. لیکن یاد رکھو کوئی کامیاب نہیں ہوگا جب تک کہ میرا حکم نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا نیوکلیئر بام بھی ایک ہی ہے اور مکڑی کا جالا بھی ایک ہی ہے. جیسے ایک پھونک سے اڑاتا ہے، ایک جھاڑو سے پورا صاف کر دیتا ہے، ویسے ان کے تمام تر میزائلوں کو ایک حکم سے برباد کر سکتا ہے. میرا رب ویسا ہی ہے. یقین نہیں ہے؟ اب یہاں سے وہ معاملہ شروع ہوگا جو میں نے بتایا تھا، غزوہ بدر اور غزوہ احد کے لیے تفصیلات پوری کی پوری، تاکہ جو پہلے ہی کیا اشارہ دے دیا گیا تھا. فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دراصل کیا ہے، غزوہ بدر ہو گیا، غزوہ احد ہو گیا، اس کے بعد اس پر تبصرہ آ رہا ہے. کیا ہوا، کیوں؟ اس پر بہت نصیحتیں تھیں، تو قرآن میں اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے رکھ دیا. تو فرمایا کہ یاد کرو وہ موقع جب آپ اپنے گھر سے صبح صبح نکلے تھے. غدوت من اہلک، اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نکلے نا جی، وہ حضرت عائشہ کے حجرے سے نکلے رضی اللہ عنہ. صبح سویرے جن کو صفوں میں تیار کھڑا کرنا تھا اس کے لیے، کہ فرمایا کہ وہ موقع یاد کرو اے نبی جب تم اپنے گھر سے نکلے تھے. مؤمنین مقاعد للقتال، اور مومنین کو وہاں کھڑا رہے تھے جہاں پر قتال کے لیے ضروری تھا، یعنی صف بندی کر رہے تھے. کن کے لیے؟ مشرکین سے آپس میں لڑنے کا جو معاملہ تھا، جو میدان جنگ تھا، وہاں پر اللہ کے رسول خود کیا کر رہے تھے؟ صف بندی کر رہے تھے. واللہ سمیع علیم، کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت بھی سن رہا تھا، وہ سننے والا جاننے والا ہے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما. اور دیکھو ایسا واقعہ ہوا تھا اصل میں، یہ خاص طور پر غزوہ احد کا معاملہ ہے جو بیان ہو رہا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو یہ معاملہ پیش آیا کہ باہر نکل کے جنگ کریں یا مدینے کے اندر. جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ چند نوجوانوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم باہر نکل کے قتال کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے زرہ پہن کے آ گئے. پھر بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تو یہ تھی کہ مدینے کے اندر قتال کریں. تو وہ صحابہ جو جوشیلے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول معافی، اگر آپ کا خیال نہیں ہے تو ہم مدینے کے اندر ہی کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ زیرہ پہن کر پھر نکال دے بغیر جنگ کی. اب فیصلہ ہو گیا، اب ہمیں باہر نکل کے ہی جنگ کرنا ہے، کیونکہ اطلاع آ چکی تھی مکے سے ایک لشکر نکل چکا ہے جس کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے. یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے. اچھا جب یہ آ گئے نا جی، راستے میں ہوا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے جو جا رہے تھے ان کی تعداد تو 1000 تھی تقریباً، اور جو آ کر قتال کرنے والے تھے وہ 3000 کے تھے. کفار مکہ 1000 نہیں، وہ 3000 کے تھے. تو اب یہ 1000 کا جو لشکر لے کے نکل رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں عبداللہ بن ابی کے خاص ماننے والے جو نام کے مسلمان تھے 300 تھے. اب انہوں نے یہ کیا، اصل میں لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے، بہانہ چاہیے تھا ان کو، تو بہانہ مل گیا. انہوں نے کہا کہ یہ عجیب نبی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی جوانوں کی بات مان لیتا ہے، ہم جیسے کیا ہیں زیرک لوگ ہیں، تجربے کار لوگ ہیں، ہماری بات مانتا نہیں. میرا خیال تو یہ تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر لڑے ہم کفار سے، اور آپ بچوں کی جوشیلے باتیں سن کر آ گئے. اس واسطے ہم تو راضی نہیں ہیں جی، ہم تو جا رہے ہیں. جیسے ہی عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، ساتھ میں اس کے جتنے چیلے تھے 300 لوگ، وہ سب کے سب کہے کہ ہم بھی جا رہے ہیں واپس. عین ضرورت، ایک انسان کی ضرورت تھی اس وقت. لیکن یہ بدبخت غداری کر بیٹھا. یہ آستین کے سانپ ایسے ہی ہوتے ہیں، عین وقت میں ہاتھ دینے والے. وہ نکل گئے. اب یہ نکل گئے تو پہلے ہی تعداد جو 1000 کی تھی وہ 700 ہو کے رہ گئی. اب ان میں دراصل 2 اور قبیلے بھی تھے جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے انصار کے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ. ان میں کے بھی کچھ افراد کے اندر دل کے اندر معاملہ یہ ہو گیا کہ بھائی پہلے ہی 3000 کا لشکر آ رہا ہے، ہم دراصل صرف کیا ہے 1000 تھے، اب اس میں بھی 300 لوگ چلے گئے تو ہم 700 ہیں. یہ 700 کیا مقابلہ کریں گے، ہم بھی چلے جانا چاہیے عبداللہ ابن ابی سے. تو ایک خیال آ گیا ذہنوں کے اندر.
کیونکہ کمزور مسلمان تھے ابھی تو اللہ وہاں اشارہ کرا اذ ہمت طائفتان، دیکھو تم میں کے دو فریق، انہوں نے بھی ارادہ کر لیا تھا، طائف ایک گروہ، طائفتان دو گروہ، تم میں کے دو گروہ دراصل پھر کیا ہے، یہ عبداللہ ابن ابی کی چال کی وجہ سے منکم ان تشلا، وہ بھی دراصل پھسلنے والا تھا، لیکن واللہ ولیہما، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کا کارساز تھا، ولی تھا، اللہ نے ان کو عین وقت پہ ہدایت دے دی، عین وقت پر ان کا ایمان مضبوط ہو گیا، وہ چھوڑ کے نہیں گئے، ان کے بڑوں نے سمجھایا، صحابہ نے سمجھایا کہ دیکھو بدبختوں کیوں ایسا کر رہے ہو، اب اس کے اندر جو خاص طور پر کیا تھے منافقین تھے وہ تو نکل کے پہلے ہی بھاگ چکے تھے، جو صحابہ تھے واقعتاً اللہ نے ان کو پھر کیا کیا تھا، باقاعدہ طور پر عظمت دے دی تھی، ایمان دے دیا تھا، وہ ارادہ تو ہوا تھا کچھ دیر کے لیے لیکن پلٹ کے آ گئے، لیکن ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے یہاں پر کہ ایسا تمہارے اندر کے بھی دو گروہ پھسلنے والے ہی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کارساز تھا اور وہ رک گئے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون کو دیکھو مومنین کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اچھا اب دراصل ایک تعداد کی بات آ گئی نا جی، تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالی تعداد پر بھروسہ نہ کرو، اس کی دلیل دے رہا ہے، فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، دیکھو اللہ تبارک و تعالی ہی تھا جس نے بدر کے میدان میں بھی تمہیں مدد کی تھی جبکہ تم بہت کم تھے، اذلہ کا مطلب ہے یہاں پر کمزور، کتنے تھے؟ 313 تھے، جب 313 کے مقابلے میں 1000 کے مقابلے میں 313 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دی تو اب کیوں نہیں دے گا؟ تو اب بھی ہمت باندھ رکھو، فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کر سکو۔ پھر اس وقت یاد کرو اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، مومنین سے رسول کہہ رہا تھا کہ الن یکفیکم ان یمدکم، کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تم پر مدد کرے یا تمہارے رب کی مدد آئے 3000 فرشتوں کے ساتھ جو کہ اترنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں کو نازل کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب جواب دے رہا ہے کہ بلا ان تصبرو، 3000 تو نبی کہہ رہا تھا لیکن اگر تم صبر کرتے وتتقوا اور تقوی اختیار کرتے ویأتوکم من فورہم اور فوری طور پر اگر وہ حملہ کر بھی دیتے ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، کہ اللہ تبارک و تعالی مدد کرتا 5000 فرشتوں سے جو کہ نشان زدہ فرشتے تھے، یعنی خاص الخاص فرشتوں سے مدد کرتا۔ اللہ کے رسول اس وقت امید دلائے تم کمزور ہو لیکن اگر تم ڈٹ کر مقابلہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3000 فرشتوں سے مدد کرے گا۔ اللہ کہتا ہے 3000 کیا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے جم کر رہو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں کیا ہے 5000 فرشتوں سے مدد کرے گا، اور وہ 5000 فرشتے بھی ایسے ہوں گے جو خاص الخاص اللہ منتخب کر کے بھیجے گا، مسومین۔ کب جی؟ صبر تقوی، وہی بات آ گئی جو پہلے آ رہی، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، ہاں یہ بات زائد ہے، یہ فوراً بھی حملہ کر دیں یہ بدبخت، تب بھی اللہ فوراً اپنے فرشتوں کو بھیجے گا۔ اسی واسطے حدیث میں آتا ہے کہ کیا ہے اس وقت فرشتے نازل ہو جاتے اگر اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا اور ان سب کو کاٹ کے رکھ دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کو کچھ اور دکھانا بھی مقصود تھا، جس میں شروع میں فتح ہوئی، پھر اس کے بعد کیا ہے وہ فتح تبدیل ہوئی، وہ سب واقعات کیوں ہوئی تبصرہ آگے آ رہا ہے۔ فرمایا کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک بشارت بنایا اس واسطے کہ تمہارا دل اطمینان رہے، لیکن ومن نصر اصل مدد تو کیا ہے جی الا من عند اللہ العزیز الحکیم، کہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے جو بڑا زبردست بھی ہے حکمت والا بھی ہے، یعنی 3000 فرشتے اتریں گے نبی کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی بتا رہا ہے کہ 5000 فرشتے اتریں گے، یہ سب دراصل کیوں تمہارے دل کے اطمینان کے لیے، ورنہ اللہ کو فرشتوں کے ذریعے ہی مدد کرنا ضروری کیا بھی نہیں ہے، اللہ کن فیکون کا مالک ہے، بغیر فرشتوں کی بھی تمہارے لیے مدد کر سکتا ہے، کیونکہ مدد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے،
یقین تو اسی پر رکھنا چاہیے، لیکن اللہ نے خوشخبریاں کیوں دی؟ تاکہ تمہارا دل بھی اطمینان میں رہے کہ فرشتے ہماری مدد کو آئیں گے۔ اچھا، لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتہم فینقلبوا خائبین، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کا ایک بازو کاٹ دے یا یعنی ذلیل کر دے، اور یہ پلٹیں تو بڑے ہی کیا ہیں، نامراد ہو کے پلٹیں۔ یعنی یہ جنگ، کوئی سوچ سکتا ہے اسلام تو بڑا امن کا ہے نا بھائی، یہ خواہ جنگ وغیرہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا تو کیا؟ نہیں، اللہ کہتا ہے کہ ہم دراصل کیا ہیں، جو کافر ہیں، جو دراصل مان کے بھی سمجھ کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مومن بندوں سے ان سے قتال کروا کے دراصل یہ چاہتا ہے کہ ان بدبختوں کو کاٹ کے رکھ دے۔ لیقطع طرفا من الذین کفروا، کافروں کی قوت کو نیست و نابود کر دے، اور یکبتہم فینقلبوا خائبین، اور انہیں ذلیل کر دے اور یہ پلٹیں تو بالکل ہی نامراد ہو کے پلٹے۔ یہی ہوا بھی تھا بدر کے میدان میں، تو آپ کو معلوم ہے کہ کیسے ذلیل ہو کے پلٹے، لیکن احد کے میدان میں رزلٹ کچھ اور آیا تھا، وہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس امر میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے یا رب۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی قہاریت و جباریت اور حکومت، بادشاہت۔ یعنی معاملہ یہ ہوا تھا کہ بدر کے میدان، احد کے میدان میں جب شکست کے آثار نورما ہوئے اور ادھر سے خالد بن الولید نے حملہ کر دیا، اس کا پس منظر کیا ہے انشاءاللہ میں آگے بولوں گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے گھیراؤ کر لیا، اور صحابہ دور تھے، مشرکین نزدیک تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور 2 دندان مبارک شہید ہو گئے، اور گھٹنے میں موج آئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کی کڑیاں جو چبھ گئی تھی اس کی وجہ سے پورا چہرہ خون ہو گیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ یہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دے۔ گویا کہ ایک بددعائی الفاظ تھے جو کہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کو پسند نہیں آیا، اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ نے فوراً جوابی آیت اتاری کہ لیس لک من الامر شیء، اے اللہ کے رسول، اس امر میں، اس معاملے میں، ہدایت دینے کے اور ضلالت دینے کے معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ باوجود ان بدبختوں نے رسول کے چہرے کو زخمی کیا ہے، چاہے تو اللہ ان کو توبے کی توفیق دے دے، او یتوب علیہم او یعذبہم، چاہے تو عذاب دے، فانہم ظالمون، ہیں یہ ظالم بے شک، لیکن نبی دراصل کیا نہیں کر سکتا، یہ بد دعا نہیں کر سکتا یا رب۔ یہ اختیار کامل ہے جس کی طرف رب اشارہ کر رہا ہے، باوجود ظالم ہے، باوجود نبی کا چہرہ زخمی کیے ہیں، لیکن سب کو عذاب دینا یہ رب کا اختیار ہے، چاہے تو اب بھی ان کی توبہ کو قبول کر سکتا ہے۔ ہوا بھی ویسے ہی۔ غزوہ احد میں کون سپہ سالار بن کے آیا تھا؟ ہاں، سپہ سالار تو نہیں، وہ ایک دستے کے سالار تھے۔ ہاں جی، حمزہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جی میں جو پوچھ رہا ہوں وہ کافروں کی طرف سے کون آیا تھا؟ کافروں کی طرف، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے نا بھائی، حضرت ابو سفیان، کیونکہ ابو جہل تو کیا ہو گیا تھا، غزوہ بدر میں ہی مر گیا تھا نا، شاید جہنم واصل ہو گیا تھا۔ تو یہ جو ہے نا ابو سفیان، آگے چل کے مسلمان ہوئے نہیں ہوئے؟ اللہ توبہ قبول کیا نہیں کیا؟ یہی اللہ کہہ رہا ہے، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہ، اللہ کے رسول اس معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ باوجود انہوں نے نبی کا چہرہ زخمی کیا ہے، پھر بھی اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے گا، قبول کیا۔ یہ اختیار کامل ہے جو بتا رہا ہے۔ اتنا واضح ہونے کے باوجود بھی وہ بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مختار کل اللہ کے رسول ہے، جس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کیا ہے جی، تمام معاملات کا اختیار اللہ کے رسول کے پاس تھا، حالانکہ مختار کل کا مفہوم کچھ اور ہے، لیکن یہ سب مفہوم میں نہیں بولتے وہ۔ بہرکیف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے، صحت عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، مسجد السلام کی تعمیر تمل ناڈو کے شہر چنئی میں چل رہی ہے،
اور تعمیر کا آخری مرحلہ ہمارے سامنے ہے، جس کے لیے تقریباً 10 لاکھ روپئے کی اشد ضرورت ہے۔ آپ حضرات سے پہلے بھی ہم نے درخواست کی تھی کہ اہل دل حضرات بہت ہی ماشاء اللہ دل کھول کر انہوں نے تعاون کیا، اسی طرح اس کے لیے بھی آگے بڑھ کے آئیں۔ 5,000 روپئے کی شکل میں اپنے اپنے تعاون کو آپ اس میں جاری رکھیں۔ الحمدللہ بہت جلد ہمارا یہ اماؤنٹ مکمل ہو جائے گا، اور تعمیر کے مرحلے میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کو ہم جلد سے جلد مکمل کر سکیں گے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔